السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب موتمن کو پتہ چلا کہ اس کا بید کھل گیا تو وہ قصر خلافت میں دوڑ کر چلا گیا۔ جان بچانے کے لیے چھپ کر بیٹھ گیا۔ قاعدہ ملک کی یہ تھا کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اگر قصر خلافت میں پہنچ جائے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اگرچہ موتمن اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قصر خلافت میں تو بھاگ کر چلا آیا، لیکن آخر کب تک یہاں رہ سکتا تھا؟ چنانچہ ایک روز اس نے یہاں سے بھی نکل بھاگنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ لیکن بدقسمتی سے جو ہی اس نے قصر خلافت سے باہر قدم نکالا، وہ بہادر ترکمانی سپاہی جو اس کے گرفتار کیے جانے پر مقرر تھے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو گرفتار کرتے ہی قتل کر ڈالا۔ تو وہ دانتوں تلے انگلی دبائے رہ گیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس موذی سے اس کو بچا لیا، جو ایک دن نہ صرف اس کے لیے بلکہ سارے مصر کی تباہی و بربادی کا باعث ہوتا۔ غرض صلاح الدین نے اپنی بیدار مغزی سے اس آنے والے طوفان کو ٹال دیا اور فوراً قصر خلافت میں پہنچ کر ان تمام ملازموں کو برطرف کر دیا جو خلیفہ کی حفاظت پر مقرر تھے، اور ان کے بجائے دوسرے قابل اعتماد محافظ مقرر کیے۔ موتمن کے قتل کیے جانے کے بعد اس کے گروہ کے لوگوں نے اس کے خون کا انتقام لینے کے بہانے سے تمام شکست خوردہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور صلاح الدین کے خلاف ایک اور گہری سازش کر کے اسے مصر کی وزارت سے ہٹانے کی پوری کوشش کی۔ ان کے کئی ہزار آدمی دارالوزارت کی طرف بڑھے، جہاں ان کے اور سرکاری فوج کے جوانوں کے درمیان سخت معرکہ ہوا۔ دونوں طرف کے کئی سو آدمی مارے گئے۔ اسی دوران مصر کے فوجیوں نے سازشوں کے محلہ منصورہ میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سازشی میدان چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف بھاگ نکلے اور مصری فوج نے ان کا تعقب کر کے انہیں وہیں جا لیا اور سازشی حاسدوں کو انہی کی آگ میں جھونک دیا۔ اس ہنگامہ میں جو سازشی گروہ کے لوگ بچ گئے تھے وہ بلادہیر کی طرف بھاگ گئے، لیکن راستے میں قاہرہ سے کچھ ہی دور انہیں صلاح الدین کا بڑا بھائی شمس الدولہ توران شاہ مل گیا۔ اس نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ مصر کی دولت یوں لوٹ کھسوٹ کر نکل جانا آسان نہیں۔ چنانچہ پھر قتل عام ہوا، جس میں سینکڑوں سازشی سوڈانی پھر مارے گئے۔ اب جو لوگ اتفاق سے بچ گئے تھے وہ بالکل تھوڑے ہی سے تھے، چنانچہ بے ضرر سمجھ کر چھوڑ دیے گئے اور وہ بلا دخیر کی طرف جا نکلے۔ صلاح الدین ابھی اس فتنہ کو فروغ کرنے پایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے اس کے خلاف پھر ان عیسائیوں نے سر اٹھایا جو سمجھتے تھے کہ مصر کا وزیر نو عمر اور نا تجربہ کار ہے۔ چنانچہ مصر اور شام کے عیسائیوں نے اندلس اور صقلیہ کے عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر مصر پر قبضہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس کے علاوہ پیش قدمی کر کے مصر کے ایک شہر ومیات کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین نے یہ حالات دیکھ کر سلطان نور الدین والی شام کو اطلاع دی۔ نور الدین نے بلا تامل اپنی تجربہ کار فوجیں آراستہ کر کے مصر کی طرف روانہ کر دیں اور خود نور الدین عیسائیوں کی توجہ کو مصر سے ہٹانے کے لیے عیسائیوں کی سرحد پر جا گھسا۔ جب شام کی فوج مصر پہنچی تو عیسائی فوج کے چھکے چھوٹ گئے اور ہوش و حواس جاتے رہے۔ آخر کار اسے ومیات کا محاصرہ اٹھانا پڑا اور مصر کی طرف پیش قدمی کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران میں سلطان نور الدین نے بھی عیسائیوں کی سرحدوں میں گھس کر انہیں خوب ڈرایا اور بہت سا مال غنیمت اس کے ہاتھ آیا۔ مختصر یہ کہ اس دوسری اور عظیم سازش کو ناکام بنانے کے بعد شامی فوجیں واپس چلی گئیں اور مصر کی فوجیں مسرت و شادمانی کے شادیانے بجاتی ہوئی مصر میں داخل ہوئیں۔ اس موقع پر خلیفہ آزد، جس نے اپنا سارا ذاتی مال و دولت صلاح الدین کے سپرد کر دیا کہ جس طرح چاہے فوج کے انتظامات پر صرف کر دے، خدا کی نصرت شامل حال دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ ادھر صلاح الدین نے بھی اپنے آقا اور محسن سلطان نور الدین کا دلی شکریہ ادا کیا، جس کے عین وقت پر کمک کے پہنچانے سے عیسائیوں کی فوجوں کے حوصلے پست ہو گئے اور تمام عیسائیوں نے جان لیا کہ صلاح الدین، جسے وہ ایک نو عمر نا تجربہ کار اور بے حقیقت وزیر سمجھتے تھے، کتنا بڑا مدبر و منتظم اور بہادر و با اثر ہے۔
مسلمانوں کو باہمی نااتفاقی کے سبب جو علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور عیسائیوں پر صلیبی نشان بلند کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جب ان کے واپس لینے کی آرزوئیں صلاح الدین کے دل میں چٹکیاں لینے لگیں تو 566 ہجری میں صلاح الدین ایک فوجی منتظم اور سپہ سالار کی حیثیت سے میدان جہاد کی طرف بڑھا اور ایک ایک کر کے وہ تمام علاقے لیتا چلا گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ صلاح الدین نے سب سے پہلے اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہلے مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن 548 ہجری میں عیسائیوں نے اسے مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔ اسکلان سے کچھ ہی فاصلے پر شاہ فرانس اور مختلف عیسائی گروہوں کے لشکروں کے درمیان اس کی معرکہ آرائی ہوئی۔ شاہ فرانس اور عیسائی لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا اور صلاح الدین فتح و نصرت کے شادیانے بجاتا ہوا اسکلان کی مہم کو یہیں چھوڑ کر ایلا پر حملہ کی تیاری کرنے کے لیے مصر واپس چلا گیا۔ صلاح الدین نے بحری سامان اور فوج کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد ایلا کا رخ کیا۔ ایلا جو بحیرہ کلزم کے ساحل پر واقع ہے، ربیع الاول 566 ہجری میں صلاح الدین کے قبضے میں آ گیا۔ یہ صلاح الدین کی پہلی فتح تھی۔ اس موقع پر اس نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایلا پر اسلامی علم بلند کیا اور جہازوں پر عام خوشی منائی گئی۔ اس موقع پر ایک بات خاص طور پر ذکر کے قابل ہے، وہ یہ کہ ایلا کے باشندوں کا خیال تھا کہ اب مسلمان فاتح ہو کر ضرور ہمارے مال و اسباب کو لوٹیں گے اور ہمارے ساتھ نہایت سخت سلوک روا رکھیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ نہایت کریمانہ برتاؤ کیا اور ایک بات بھی ان کے خیال کے مطابق مسلمانوں سے نہیں ہوئی تو اس سے انہیں بے حد تعجب ہوا۔ چنانچہ صلاح الدین ایلا کا مناسب انتظام و انصرام کرنے کے بعد مصر واپس چلا گیا۔ ایلا کو فتح کرنے کے بعد جب صلاح الدین مصر میں ایک فاتحانہ شان سے واپس آیا تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کیا کہ عین اس وقت جب فاطمی خلیفہ عازد بیمار پڑا تھا، اس کے نام کی بجائے عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھے جانے کا حکم دے دیا اور مصر کے تمام شیعہ قاضیوں کو موقوف کر کے ان کی جگہ سنی قاضیوں کو مقرر کیا جو مسلک کے لحاظ سے شافعی تھے، جس کے سبب مصر کے ہر شہر اور قصبے میں شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے سنی قاضیوں کے تقرر سے شیعوں کے اثرات کم ہو گئے اور سنی زور پکڑتے گئے۔ صلاح الدین کے مجلس میں علماء و فضلاء اور قضاء ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ وہ ان کی بڑی قدر افزائی کرتا تھا، جس کے باعث اس کا مصر کی عدالتوں پر اثر بہت وسیع ہو گیا۔ ایلا کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد صلاح الدین نے کامل 2 برس مصر کے اندرونی نظم و نسق کا جائزہ لینے اور اس کی خرابیوں کو دور کرنے میں صرف کیے۔ بحری اور بری فوجوں کو درست کیا اور ایک حد تک مالیات کے سیغے کی بھی اصلاح کی۔ اس کے بعد 568 ہجری شوال کے مہینے میں شام کی جانب شہر کرک پر چڑھائی کی، مگر بعض ملکی معاملات کی پیچیدگیوں کے سبب اسے محاصرہ اٹھانا پڑا اور اندرون ملک کے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے مصر واپس آنا پڑا۔ بات یوں تھی کہ جب سے خلافت عباسیہ کا خطبہ پڑھے جانے کا حکم دے کر صلاح الدین نے مصر سے فاطمی خلافت کو ختم کیا اور عدالتوں میں شیعہ قاضیوں کی بجائے سنی قاضیوں کو مقرر کیا گیا، تب سے شیعوں نے صلاح الدین کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر لیا اور کوشش کی کہ مصر میں خلافت عباسیہ کو مٹا کر اثر نو خلافت فاطمیہ کو قائم کیا جائے۔ چنانچہ ان کے بعض با اثر افراد مثلاً قاضی اویرش، عبد الصمد کاتب، امارہ بن ابو الحسن یمنی وغیرہ نے شام کے ان عیسائیوں کو جو مدت سے مصر پر قبضہ کرنے کے لیے دانت لگائے بیٹھے تھے، انہیں صلاح الدین کے خلاف ابھارا اور چپکے چپکے باہمی صلاح و مشورہ کر کے ایک خط شام کے عیسائیوں کے نام بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ مصر کے لوگ صلاح الدین سے سخت بیزار ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور فوراً چلے آؤ، ہم سب تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ شام کے عیسائی اس خط کے آنے پر مصر پر حملہ کرنے کے انتظامات میں لگ گئے اور صلاح الدین جو کرک کی فتح کرنے کے لیے لشکر لے کر نکلا تھا، ان معاملات سے بالکل بے خبر تھا۔ قدرت خدا کے انہی دنوں میں ان فتنہ پردازوں میں سے بنی شاورہ
اور بنی رزیق میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے، اور اس جماعت کے ایک شخص زین الدین نے ان کی سازشوں سے صلاح الدین کو آگاہ کر دیا، مگر صلاح الدین نے کمال حکمت عملی سے کام لے کر سازشیوں سے فی الحال کوئی تعارض نہ کیا، بلکہ زین الدین کو پرچہ نویسی کی خدمت پر خفیہ طور پر مقرر کر کے سازشیوں سے توڑ لیا اور خفیہ طور پر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس دوران میں شام اور سکلیہ کے عیسائیوں نے اپنا اپنا سامان درست کر کے حملہ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں، مگر اس سے پہلے کہ شام کے عیسائیوں کی طرف سے مصر پر حملہ کیا جاتا، انہوں نے ایک قاصد صلاح الدین کے پاس کچھ تحفے تحائف دے کر بھیجا، مگر اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ تحائف پیش کرنے کے بہانے مصر پہنچ کر حالات معلوم کرے اور مکمل اطمینان حاصل کر لے کہ مصر کے سازشیوں نے صلاح الدین کے خلاف عیسائیوں کے حملہ آور ہونے کے لیے کیا راستہ بالکل صاف کر لیا ہے۔ لیکن صلاح الدین کو اس قاصد کے حلیے بشرے اور دیگر تمام ضروری باتوں کی اطلاع ہو چکی تھی، اس لیے قاصد نے جو ہی سرزمین مصر پر قدم رکھا، مصر کے خفیہ سپاہیوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ قاصد کی گرفتاری کے بعد صلاح الدین کے خلاف سازشیوں کے تمام ارادے ظاہر ہو گئے، چنانچہ ان کے سرگنا قاضی آویرش، ہمارا شاعر اور عبد الصمد کاتب وغیرہ سازشی اور باغی لوگ پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے۔ ان کے علاوہ مصر کے جو امراء اور فوج کے افسر اس سازش میں شریک تھے، انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ شام کے عیسائیوں کو جب ان حالات کا پتہ چلا کہ باغیوں کی سازش پکڑی گئی، وہ جہاں تہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے، اور ان میں بالکل ہمت نہ رہی کہ وہ مصر پر حملہ کرتے۔ البتہ سکلیہ کے عیسائیوں کو ان حالات کا علم نہ ہو سکا، چنانچہ وہ مصر پر قبضہ جمانے کے ارادے سے چل نکلے۔ ان کے پاس 1500 سوار اور 5000 پیادہ فوج تھی۔ اس کے علاوہ 6 جہاز سواری کے اور 40 کشتیاں سامان رسد کے لیے ہمراہ تھیں۔ یہ لوگ اچانک اسکندریہ جا پہنچے اور سر پہ رات آ پہنچنے کے سبب لڑائی کو اگلے دن پر ملتوی کر کے خیمے ڈال کر سو رہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ موقع خوب مفید ثابت ہوا۔ انہوں نے راتوں رات ہر طرح کا جنگی سامان درست کر لیا اور صبح ہوتے ہی فجر کی نماز ادا کر کے عربی باجوں کی دھوم دھام کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ شراب کے خمار نے انہیں بہت کچھ بے دست و پا کر کے بستر پر گرایا ہوا تھا، حتیٰ کہ عربی باجوں کے شور نے انہیں بیدار کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب تمہاری قضا سر پر آ گئی ہے۔ چنانچہ وہ بڑبڑا کر اٹھے اور جلدی جلدی تیار ہو کر مقابلے کو نکل آئے، اور گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائی صبح سے شروع ہو کر ابھی ظہر و عصر کے درمیان تک جاری تھی کہ اتنے میں شور بند ہوا کہ صلاح الدین ایک لشکر لے کر اسکندریہ آ پہنچا۔ عیسائیوں کا اتنا سننا تھا کہ صلاح الدین آ گیا، اس کی ہیبت عیسائی فوج کے دل پر کچھ ایسی طاری ہوئی کہ اس کے لیے میدان جنگ میں کھڑے رہنا سخت دشوار ہو گیا، حتیٰ کہ فوج میں ایک بھگدڑ مچ گئی۔ جسے باغ نکلنے کا موقع ملا، وہ سر پر پاؤں رکھ کر باغ کھڑا ہوا۔ جو لوگ خوف کے مارے بے حال ہو گئے یا لڑتے لڑتے جن کے پھیپھڑے پھول گئے تھے اور وہ بھاگ نہ سکتے تھے، وہ گرفتار کر لیے گئے۔ مگر جب عیسائیوں کو اصل بات کا پتہ چلا کہ صلاح الدین خود نہیں آیا بلکہ اس نے اپنا ایک دستہ بھیجا ہے، تو انہیں سخت پشیمانی ہوئی اور کوشش کی کہ وہ کسی طرح میدان جنگ کا پاسا پلٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اب ان کی ہر تدبیر بے سود تھی، حتیٰ کہ تمام دن اور تمام رات لڑائی جاری رہی۔ تلواریں مارتے مارتے مسلمانوں کے ہاتھ شانوں تک سوج گئے۔ آخرکار دوسرے دن صبح ہوتے ہوتے مسلمانوں نے عیسائیوں کے لشکر کا صفایا کر دیا، اور باقی جو لوگ بچ گئے تھے وہ مسلمانوں کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے، اور مسلمانوں کی روایتی رواداری سے فائدہ اٹھا کر رہائی پاتے ہی کشتیوں میں سوار ہو کر واپس چلے گئے۔ اسکندریہ کے مسلمانوں نے بڑی بے جگری سے عیسائیوں کا مقابلہ کیا، اور اس موقع پر خاص کر انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دوگانہ شکر ادا کیا کہ اس نے باوجود اس کے کہ وہ تعداد میں بہت ہی تھوڑے تھے، عیسائیوں کے ایک لشکر جرار پر فتح بخشی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔